سورہ النمل آیت نمبر 67 صفحہ نمبر 345۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اذا، کیا، جب، کننا، ہم ہو جائیں گے، ترابا، مٹی، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد، اِنَّا، کیا ہم، لمخرجون، البتہ نکالے جائیں گے، لقد، البتہ تحقیق، یقیناً، وعدنا، ہم سے وعدہ کیا گیا، ھذا، اس بات کا، نحنو، ہم سے، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد سے، من قبل، اس سے پہلے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، اساطیر، قصے، الاولین، پہلوں کے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، سیرو، چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، پس دیکھو، کیفا، کیسے، کانا، ہوا، عاقبہ، انجام، المجرمین، مجرموں کا، ولا تحزن، اور نہ آپ غمگین ہوں، علیہم، اوپر ان کے، ولا تکن، اور نہ ہو، فی ضیق، تنگی میں، مما، ان سے جو، یمکرون، وہ مکر کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متى، کب، ھذا الوعد، یہ وعدے کا دن ہے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، قل، کہہ دیجئے، عسیٰ، شاید کہ، ان یکون، یہ کہ ہو، ردیفہ، قریب، لکم، تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ جو، تستعجلون، تم جو جلدی کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہم نے سورہ نمل پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی شان کا، اپنی کبریائی کا ذکر کیا، مشرکین مکہ کو بتلایا، سمجھایا اللہ کے نبی کی زبان سے، قرآن پاک اتار کر اور آپ کو بھیج کر کہ اس زمین اور اس جہان کو پالنے والا، ان سب مخلوقات کو رزق دینے والا میں اللہ ہوں، کیا میرے برابر کوئی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں بار بار کہ تم اس چیز پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو، تمہیں خیال کرنا چاہیے، کوئی میرا ہمسر نہیں، کوئی میرے ساتھ چلنے والا نہیں۔ اور جب سمجھایا اور سمجھانے کے بعد، اس کے باوجود ان کا نہ ماننا کا، مشرکین مکہ کا، پھر آخرت کا انکار کر دینا، کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جب انسان بیٹھتا ہے نا، یہ جو خدا کے منکر ہیں اور یہ جو بہت زیادہ سوچ و بچار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بڑی لمبی، کب سے آدم سلام دنیا آئی اور کب تک رہی اور کب تک چلے گی، مر گئی، اور کیسے اللہ اٹھائے گا، کیسے اٹھیں گے، کیسے جواب دہی ہوگی، وہ ان کی سمجھ میں بات آتی نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ وہ بڑی دارہ کا علم فی الآخرہ، کہ آخرت کے بارے کے اندر ان کا علم، وہ سوچ کے تھک گئے ہیں، ان کی سوچ ختم ہو گئی ہے۔ اب بجائے کہ وہ یقین کر لیتے، نہیں یار واقعی اٹھنا ہے، بعض چیزوں پر، غیب پر ایمان لانا فرض ہے، اس کے بعد گزارا نہیں، ہر بات کا نتیجہ نہیں نکلتا، تو یہ چیز فرض ہے۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں ان کی عقل جو تھک گئی، پھر وہ کیا ہوا، پھر وہ شک میں پڑ گئے، اور وہ اندھوں کی طرح پھر دنیا کے اندر کہ پتہ نہیں اٹھنا کیوں، ایک دوسرے کو مانتے نہیں تھے۔ جیسے وہ ایک صحابی کے بارے کے اندر آتا ہے کہ وہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے، تو اس نے کسی سے پیسے لینے تھے، تو انہوں نے اس سے پیسے مانگے، وہ کہنے لگا کہ تو ایسا کر، تو اپنے محمد کو برا بھلا کہہ پہلے، پھر میں تجھے پیسے دوں گا۔ وہ کہنے لگا قیامت قیام ہو جائے، وہ پیسے نہ دے تو میں محمد کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، یہ پیسے مجھے قیامت کو تیرے پاس سے مل جائیں گے۔ وہ کہنے لگا پھر ٹھیک ہے، جب قیامت ہوگی، قیامت کو اٹھیں گے، جب قیامت قیام ہوگی، دنیا میں مالدار ہوں تب بھی مالدار ہوں گا، تجھے تب میں پیسے دے دوں گا، یہ تب تم مجھ سے لے لینا۔ یعنی اتنے وہ ڈھیر تھے، اتنے انکاری تھے اس چیز کے، قیامت کا نام ماننا ان کے ذہن کے اندر سوار تھا۔ کیا وہ کہتے اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے تھے، صحابہ کرام کے پاس آ جاتے تھے، وہ ہڈی لے کر، وہ اس کو لے کر ایسے ایسے کرتے، وہ جب ریزر ایسے کرتے، دیکھو
تم کیا تو دوبارہ اٹھو گے؟ یہ ہڈی جو ریزہ ریزہ ہو گئی ہے اس کو کون اٹھائے گا؟ ہم بخاری میں پڑھ کے آئے، پیچھے میں نے بتلایا تھا، ایک آدمی جو بڑا گناہ گار تھا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو تم میری آنکھ کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد اس کی جو راکھ بن جائے اس کو دریا میں، ہوا میں اور مختلف جگہوں پہ اس کو پھینک دینا، اڑا دینا، کسی کو پتہ نہ چلے میں کہاں پر ہوں، میں کون تھا، میرا نام کیا تھا، میری ذات کیا تھی، میں کس نسل سے تھا، کسی کو پتہ نہ چلے، میں گمنام گم ہو جاؤں۔ جب اس کے بیٹوں نے وصیت میں عمل کیا، ایسے کیا، جب اس کو جلا دیا گیا تو اللہ نے پھر کون کیا کہ اس کو اکٹھا کر لیا، کہا میرے بندے تو نے کیوں یہ نیا کام کیا، کیوں کیا؟ یا اللہ تیرے ڈر سے کیا، مجھے پتا تھا کہ تیرے حضور میں نے حاضر ہونا ہے تو میں تجھ سے ڈر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈر کی وجہ اس کو معاف فرما دیا۔ یعنی جو قیامت کا اٹھنے کا جو یقین ہے نا، یہ انسان کو برے کام نہیں کرنے دیتا، انسان پر میں نے اٹھ کے ہونا ہے۔ میں آج سو رہا بیٹے نے کیمرے لگائے ہیں دکان کے اوپر، تو اکثر ہوتا تھا ہم بیٹھے نا ادھر دیکھ لیا کرتے تھے، باہر ادھر ادھر دیکھتے ایسے، یعنی روڈ جو ہے ادھر سے نکلا ادھر دیکھ لیا، ادھر رکشا نے ادھر سے دیکھ لیا، ایسے نکل رہا۔ میں کل سے سوچ رہا تھا، میں کہ یار اسی اینی دیکھی کتنے منڈا ہے نا کبھی ابا پتہ نہیں کی کرتا ہے، کدی رکشا مل دیکھتا ہے، کدی رکشا مل دیکھتا ہے، تو کل تک میں بڑا محتاط ہو کے دکان پہ بیٹھا، یعنی نظر کو میں نے کنٹرول کیا، یار وہ کہیں دیکھ نہ لے، گھر والے نہ دیکھ، انسان کا ڈر ہے بھی کیا پتہ نہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر چیز سے کہا ہے، اس نے تو سامنے ہر چیز لے کر آ جانی ہے، دیکھو میں تو کی کرتا سی، یہ دیکھ تیری ویڈیو بن گئی، ریکارڈنگ ہو گئی، دیکھ اب اس کو۔ یعنی آخرت کا ڈر، آخرت کا خوف دل کے اندر ہو تو پھر انسان برے کام نہیں کرتا، وہ ہو جائے تو معافی مانگ لیتا اللہ تعالیٰ سے، انسان خطا کا پتلا ہے وہ وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہم سیدھا ہو جائیں گے، ہڈی ہڈی ہو جائیں گے، تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیسے اٹھائے جائیں گے؟ وہ کہنے لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہنے لگے یہ تو جو وعدہ کیا گیا تم ہمیں کہتے ہو، یہ ہم سے پہلے بھی کہا گیا، سب نبی کیا جو سے پہلے ان کو کہا گیا ایسے ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا، اب تک کوئی بھی نہیں اٹھا، یہ تو قصے کہانی ہے، یہ تو بتا کر رہے ہو۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دو وہ چلو صحیح، ذرا نکلو باہر، مکہ سے باہر نکلو، تبوک کی طرف جاؤ، دیکھو وہاں پر ان کے آثار دیکھو جن کو ہم نے قوم سمود قوم عاد کو ہلاک کر دیا، اور جب وہ بات تھے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ کبھی گھر برباد ہوں گے، ان کے اندر ایسی خوشحالی تھی کبھی کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہاں پر قحط آ جائے گا، کبھی کہہ نہیں سکتا تھا یہ جو ماحول ہے یہ برباد ہو کر یہ اجڑ جائیں گے، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا۔ ذرا چل کر دیکھو صحیح ان کا حال کیا ہوا، جو انہوں نے مجرم تھے انہوں نے ہماری اس بات کا انکار کیا، ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کر دیا، ہم نے ان کو کیسے تہدید کر دیا، ان کو کیسے برباد کر دیا، دیکھو صحیح۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہو، اللہ کے نبی اتنے پریشان ہوتے تھے، آپ کا پریشان ہونا ہی تھا نا، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے داد کے، آپ کے نان کے، سب ادھر کے، آپ کے چچے، آپ کے چچا کے بیٹے، سب قریبی رشتہ دار تھے، اور آپ بہت غمگین ہوتے تھے، آپ کو پتا تھا، یقین کی حد تک یقین تھا آپ کو کہ اگر یہ ایمان نہ لے تو برا سلوک ہوگا ان کے ساتھ، آپ ان کے پیچھے ہو، میں تجھے پکڑ کے کھینچتا ہوں اور تم مجھ سے چھڑا کر جہنم میں گرتے چلے جاتے ہو، یعنی آپ اتنا غم آپ کو پریشانی ہوتی تھی، پھر اللہ ہمارے آپ غمگین نہ ہوں ان کے بارے کے اندر۔ ولا تکن فی ضیق، اور تنگی محسوس نہ کرو اپنے دل کے اندر، مما یمکرون جو یہ مکر کرتے ہیں، یعنی آپ کے سمجھانے کے باوجود بجائے کہ مانتے الٹا آپ کو تنگ کرنا، آپ کو پریشان کرنا، آپ کو تکلیفیں دینا، آپ کے راہ میں روڑے اٹکانا، صحابہ کرام کو تنگ کرنا، اور اسلام کے آگے انہوں نے بند باندھنا اور قرآن کے خلاف چلنا، آپ کی طرف تدبیریں کرنا، مکر کر اسلام کا فرمایا جو یہ مکر کرتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، مت اپنے دل میں تنگی محسوس کرے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے تھے کب آئے گا وعدہ کا دن، قیامت کب آگی، کب، ایسے ڈٹائی کے ساتھ کہتے کب ہوگی، اے محمد لے کر آ جاؤ، اگر تم کہتے ہو ہم تمہاری بات نہیں مانی تو یہ ہوگا وہ ہوگا، تو لے کر آ جاؤ قیامت، لے ہی آؤ، کام ختم ہو جائے، بات ہی ختم ہو جائے، لے آؤ، ایسے رو کی لڑائی جھگڑا قیامت کب ہوگی، ویسے بات کہتے تھے۔ فرمایا قُلْ عَسَىٰ، کہہ دیجئے شاید کہ اَن یکون، کہ وہ ہو ردیفہ، قریب، ردف کہتے ہیں، رادفہ کہتے ہیں ایک گھوڑے کے پیچھے جو دوسرا بندے، دو بندے بیٹھے ہوں، جو پچھلا بندہ کہتے ہیں اس کے ردف، یہ اس اگلے والے کا ردف ہے پیچھے والا، فرمایا کہ قریب ہے، ردف بالکل قریب ہو، ردیفہ
یعنی گھوڑے کے پیچھے بندہ کیسے چمٹ کے بیٹھا ہوتا ہے آپس کے اندر، فاصلے جیسے موٹر سائیکل کے دو بندے بیٹھے ہوتے ہیں، پچھلا ردف ہے اگلے والے کا، مر ردیفا وہ چمٹا ہوا ہے، بالکل پاس ہے، بالکل قریب ہے، لکم تمہارے، بعض الذی تستعجلون بعض جس کی تم جلدی کرتے ہو، جو تم مانگ رہے ہو وہ بالکل تمہارے قریب ہے، بالکل وہ دیکھو وہ آ گئی، جب دیکھا ہم نے آ گئی۔ فتح مکہ جب ہجرت کر کے گئے، پھر اللہ کا عذاب آیا، وہ بدر کی صورت کے اندر، احد کی صورت کے اندر، خندق کی صورت کے اندر، وہ پھر فتح مکہ کی صورت کے اندر، پھر اللہ کا عذاب آیا، اور پھر وہ ہم نے پھر بعد میں دیکھو کیا کیا ان کے ساتھ، پھر ان کو مکہ سے مدینہ سے نکال دیا گیا، وہ جتنے قبیلے تھے وہ ان کو یہودیوں کے سب کو نکال دیا گیا، یعنی فرمایا کہ قریب ہے، جب مر جاؤ گے پھر تمہاری قیامت شروع ہو جائے گی۔ وہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، بڑی قیامت، یہ چھوٹی قیامت، جو انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ سب چیزیں ایسی ہیں، تو یہ دین کا علم سیکھنا، اس کو سکھلانا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایسی باتیں کرتے رہنا، جب نہیں سمجھ لگتی چپ کر دو۔ ابن مسعود کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود کی، وہ کہتے ہیں اگر تم سے کوئی بات پوچھی جائے، علم کی بات پوچھی جائے، تم کو آتی ہو تو بتلا دو، اگر تم کو نہیں نہ آتی تو نہ بتلا، اسے کہو اللہ جانتا ہے، اور تمہارا یہ کہہ دینا کہ اللہ جانتا ہے یہ کمال کی دنائی ہے، تمہارا کہہ دینا کہ اللہ جانتا ہے کمال کی، یعنی کہ بات علم کی بات ہو رہی ہے نا، کہ علم آتا ہے، بات آتی ہے سمجھا دو، نہیں آتی خاموش رہو۔ ابو ہریرہ سے جب انہوں نے کہا جی وہ کہنے لگے جی ایک سور کے درمیان جو قیامت کو 3 سور بھونگے جائیں گے، ان کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا ابو ہریرہ 40 دن ہو گئے؟ کہنے پتہ نہیں۔ 40 مہینے ہو گئے جی پتہ نہیں۔ 40 سال ہو گئے جی پتہ نہیں۔ کہنے کہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، یعنی ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ، یعنی بات سمجھانے کا مطلب ہے کہ دین کا علم آ گیا، پتہ تو بتلا دو، نہیں پتہ تو خاموش رہو۔ وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ تم کو قیامت کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی ہولناکیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی جو گرفت اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تم جلدی کر رہے ہو، مانگتے چلے جا رہے ہو، تو اللہ ہمارے کہ بہت قریب ہے تمہارے پاس، ادھر مرو گے تمہاری قیامت شروع ہو جائے گی۔ اب قیامت کا ذکر ہے جو مشرکین مکہ سمجھایا جا رہا ہے، اور ساتھ اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، ان سے میں نبڑ لوں گا جب میرے پاس آئیں گے، اور ان کا انجام جو ہوگا وہ خود دیکھیں گے، ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، پھر وہ آپس میں ہاتھ کاٹیں گے، دندیاں کاٹیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، شیطان کو برا بھلا کہیں گے، وہ کہے گا یا اللہ اس کو ڈبل سزا دے، وہ کہے گا یا اللہ اس کو پکڑ لے، یہ ہمارے پیچھے کیوں لگے، یعنی یا دنیا میں لٹا دے، ہم انکار کر دیں گے، ایسی ایسی باتیں ہم پڑھ کر رہے ہیں کہ جہنم میں ایسے لوگ اس دن ایسا ایسا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے جو عذاب ہے، آخرت کی جو سختیاں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اور اپنے جو نیک بند ہم شامل ہمارے صدق اللہ العظیم۔